السلام علیکم، میں ہوں حکیم محمد یوسف امان۔ جناب والا، جن لوگوں کو پھل بہری کے داغ ہوتے ہیں چہرے پہ، سفید داغ بن جاتے ہیں آنکھوں کے ساتھ، یہ ہونٹ کے اوپر، پورے جسم پہ، ہاتھوں پہ آہستہ آہستہ پتہ نہیں چلتا اور سفید داغ بن جاتے ہیں، چہرہ سفید ہو جاتا ہے، ہاتھ سفید ہو جاتے ہیں، پاؤں سفید ہو جاتے ہیں، برس بھی بولتے ہیں اسے، پھل بہری بھی بولتے ہیں۔ اس کی 2-3 قسم کی بیماری ہوتی ہے، کچھ کی شکل سفید ہوتی ہے اور کچھ کی تھوڑی بری ہوتی ہے۔ بیسیکلی تو یہ پہلے معدہ کی خرابی ہوتی ہے اور اس کے بعد خون میں ہیٹ ہوتی ہے، خون میں ہیٹ ہونے کے بعد پھر یہ جلدی امراض بن جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے جب انسان کو ہو جائے تو پہلے تو جس بندے کو ہوتی ہے نا تو وہ کہتا ہے یار یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ حکیم کے پاس، یہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جائیں، کیونکہ یہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ آہستہ آہستہ چلتی 4-5 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ منہ سارا سفید ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک بیماری ہوتی ہے جلد پک جاتی ہے، پھول جاتی ہے، اس کا یعنی کہ زخم ہو جاتا ہے۔ اس کا زخم نہیں ہوتا لیکن یہ سفید داغ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، میں اس کے لیے آپ کو ایسی ٹپس بتاتا ہوں اور میں نے اس کے لیے ایک پروڈکٹ تیار کیا ہے سلطان ہربل یونانی دواخانے کی طرف سے۔ یہ پروڈکٹ انشاءاللہ تعالیٰ کام کرنے والی ہے، 2 ماہ آپ نے یہ استعمال کرنی ہے، 2 ماہ میں یہ رزلٹ دے گی۔ اس کا ایک تو میں نے مرہم تیار کیا ہے اور دوسرا کیپسول شیپ میں تیار کیا ہے۔ 2 ماہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ مکمل اس کا آرام آ جائے گا، بڑھنا بند ہو جائے گی، نیکسٹ آہستہ آہستہ اس کے داغ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے یہ میری پروڈکٹ منگوا کے لازمی کھانی ہے۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس بیماری کی طرف۔ جب انسان کے میتھے میں گرمی ہو، جگر میں گرمی ہو، خارش ہونا شروع ہو جائے یا داغ یہ نکلنا شروع ہو جائیں تو انسان کو کیا کھانا چاہیے کہ کڑوی چیزیں کھانی چاہیے۔ پہلے جو عورتیں ہوتی تھیں، ساڑی مائیں بہنیں جتنی پرانے لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ گھر میں ایک پھکی یا ایک سفوف بنا کر رکھتے تھے۔ بچے کو پنیر وغیرہ یا کاڑتمبا کی پھکی ہوتی تھی، یہ مائیں پیدا ہوتے ہی بچے کو کھلاتی ہیں یا حاملہ خاتون کو کھلاتی تھیں۔ اب میرے دوستو نیو دور آ گیا ہے، ہر بندہ ممی ڈیڈی میں، ہر بندے نے بس یہ میں نے میڈیسن پیکنگ والی کھانی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ حالانکہ یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی برکت سے یہ زمین پہ جب زمین بنی تو یہ اگائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جب زمین و آسمان تیار کیا گیا اور یہ بچھونا فرش کا بچھایا گیا آدم علیہ السلام کے لیے، آدم کے بنانے سے پہلے یہ جڑی بوٹیاں تیار کی گئیں، اگائی گئیں تاکہ آدم یہاں پہ رہ سکے، اور آدم کی ذات کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی گئی تھیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم نے انگریزی دوائی ایلوپیتھی کھانی ہے، یہ حکیمی دوائی خراب کرتی ہے، یہ کرتی ہے، بالکل آپ کی بات سچی ہے۔ اگر نیم حکیم ہوگا تو اس نے تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی نقصان ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ کیمیکل والی دوائی انگریزی دوائی ہے، وہ کوٹ کر رگڑ کر اسے دیسی میں مکس کر کے کہے گا کہ یہ دیسی دوائی ہے، حالانکہ وہ نقصان کرتی ہے، بالکل کرتی ہے۔ اگر مستند حکیم ہو یعنی کہ کوالیفائڈ حکیم ہو، اچھا اس کا ایکسپیرینس ہو، اچھا اس کا تجربہ ہو، وہ جو پروڈکٹ تیار کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام کرے گی۔ آج سے 200 سال پہلے اس کا ایلوپیتھی کا نام ہی نہیں تھا، بے شک ہسٹری دیکھ لیں، ایلوپیتھی کا نام ہی نہیں تھا۔ ہر طرف حکیم سنیاسی موجود ہوتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد تک یہ سسٹم جاری رہا، بعد میں گوروں نے یہ کام پھیلا دیا، ایلوپیتھی MBBS کا سسٹم۔ پھر ہاسپٹل میں ایک حکیم کی سیٹ ہوتی تھی، ایسا انہوں نے وہ بھی بند کر دیا۔ حالانکہ حکیم کی جو سیٹ ہوتی ہے 17 سکیل کی، وہ گزٹڈ اس کی جاب ہوتی ہے۔ چلیں چھوڑیں اس بات لمبی ہو جائے گی، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔
آپ کیا کام کریں، ان جلدی امراض سے بچنے کے لیے، جلدی خارش، جلدی کوئی امراض ہے اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے گھر میں ایک نسخہ تیار کر کے رکھ لینا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بقین کے پتے، بقین کی ڈوڈی، نیم کے پتے، نیم کی ڈوڈی، شیشم کے پتے، شیشم کی چھیل، اس کے علاوہ کوڑ تمبا، چیریتا، گل منڈی بوٹی، یہ چیزیں آپ نے پیس کر گھر میں رکھ لینی ہیں۔ اس میں ایک جمع ہوتا ہے وہ بھی جسے دماسا بولتے ہیں، وہ بھی ساتھ مکس کر لینا۔ ہم وزن چیزیں لے کر اس کی پسائی کر لینی ہے۔ پسائی کرنے کے بعد کپڑ چھان کر لینا یا باریک چھلنی کی مدد سے اسے چھان لینا ہے۔ یہ اگر آپ کے گھر میں پھکی موجود ہوگی، سفوف موجود ہوگی، تو بچوں کو صبح شام یا دن میں ایک مرتبہ دیتے رہیں گے تو ان بیماریوں سے بچے رہیں گے بچے، اور ان کے معدے بھی خراب نہیں ہوں گے، ان کے جگر میں گرمی نہیں ہوگی۔ جو آج کل فاسٹ فوڈ کھانے سے معدے خراب ہو جاتے ہیں، یہ بھی خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بھی خراب نہیں ہوں گے۔ تو آپ یہ چیزیں گھر میں تیار کریں، تیار کرنے کے بعد ایک ڈبہ بنا ہو اس میں رکھ دیں، اور ہر روز جس طرح آپ روٹی کھاتے ہیں روٹی کھانے کے بعد لے لی کریں۔ اتنی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں پھکی نہیں کھا سکتا تو کیپسول شیپ میں اسے بھر کے بچوں کو دے دیں، اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ کیونکہ جتنے ہی پرانے ہمارے آباء و اجداد، باپ دادا ہر ایک کے گزرے ہیں، وہ ایسی چیزیں استعمال کرتے تھے۔ اب نیو دور آ گیا، یہ پیکنگ والی چیزیں یہ کریں وہ کریں، حالانکہ اس میں انگریز میڈیسن میں کیمیکل ہوتا ہے، اور یہ ہوتی یہی دیسی دوائی ہے، ہوتی یہی جو ہے نا پھکیاں وغیرہ، یہی قدرتی آئٹم ہوتے ہیں، اس میں کیمیکل ڈال کر اسے ایڈوانس کیا جاتا ہے، اور جو یونانی ہوتی ہے اسے ڈائریکٹ دیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا لیٹ اثر کرتی ہے، وہ ڈائریکٹ اثر کرے گی لیکن اس کا اثر مکمل نہیں ہوگا، اور یونانی میڈیسن سے بالکل مرض ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ جناب میں نے یہ پروڈکٹ تیار کی ہے، اس کے ساتھ یہ مرہم بھی ہے، اور یہ لیوکو ڈرما ہربل مرہم بھی ہے، لیوکو ڈرما کیپسول بھی ہیں۔ آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ 2 مہینے استعمال کرنے سے یہ جہاں پہ یہ بیرس پھلبیری ہے وہاں پہ یہ لگانی ہے، اور یہ ایک صبح کیپسول ایک شام کو کھانا ہے پانی کے ساتھ۔ جتنے ہی داغ ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ رک جائیں گے، اور آپ کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلدی جتنے امراض ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی دوست کو خارش ہو تو خارش کے لیے بھی میرے پاس میڈیسن ہے، اور جو مجھ سے منگوانا چاہتا ہے وہ مجھ سے منگوا لے، جو نسخہ پوچھنا چاہتا ہے وہ کال کر کے یا واٹس ایپ پہ نسخہ پوچھ لے۔ واٹس ایپ میرا نمبر موجود ہوتا ہے، کال نمبر موجود ہوتا ہے، میسج کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں، چیٹ کر سکتے ہیں۔ جو نئے حضرات ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔